وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني۔ اہل سنت و جماعت واحد وہ مبارک جماعت ہے کہ جو نبی کا کلمہ پڑھتی ہے لیکن کبھی یہ جرات نہیں کرتی کہ خدا یا خدا کے محبوبوں کی شان میں گستاخی کرے۔ اہل سنت و جماعت ہی کے افراد اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر میں رہتے ہیں، اور یہی وہ حضرات ہیں جن کے دل میں نبی کی محبت کی شمع جلتی ہے، اہل بیت کی محبت کا چراغ جلتا ہے، صحابہ کرام کی عظمت کی لو ان کے اندر پائی جاتی ہے، ائمہ مجتہدین کا دامن انہی کے ہاتھ میں ہے۔ یہی وہ مقدس لوگ ہیں جو قرآن اور حدیث کی اصطلاح میں صاحب ایمان ہے، اور اعلیٰ حضرت کی زبان میں یہی وہ لوگ ہیں جن کا استقبال جنت کرنے کے لیے تیار ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے شعر میں فرمایا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اور بڑے اعتماد کے ساتھ فرماتے ہیں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ آپ لوگ قابل مبارکباد ہیں کہ رب قدیر نے اگر آپ کو کلمہ پڑھنے کی توفیق بخشی تو آپ نے اس کلمے کے تقاضے کو بھی پورا کیا۔ اسی کی برکت ہے کہ آپ رات کے اس وقت میں بیٹھ کر اپنے نبی کی عظمت پر تقریریں سن رہے ہیں۔ مجھے اس وقت فقیہ ملت مفتی جلال الدین احمد امجدی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک بات یاد آ گئی۔ جی ماشاءاللہ۔ اپنے انتقال سے تقریباً 15 روز پہلے حضرت نے مجھ سے بہت ساری قیمتی باتیں ارشاد فرمائیں، اور اسی درمیان آپ نے فرمایا، مولانا کوڑھی سے کوئی نہیں جلتا، کوڑھی سے کوئی نہیں جلتا، حسن والے سے ہی لوگ جلتے ہیں، اور جس کے اندر جتنا زیادہ حسن ہوتا ہے اس کے جلنے والے بھی اتنے ہی زیادہ پائے جاتے ہیں۔ اور پھر آگے انہوں نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ پوری کائنات میں، پوری دنیا کے اندر، ساری مخلوقات الہیہ میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے زیادہ حسن ہمارے نبی کو عطا کیا۔ ساری کائنات میں سب سے زیادہ خوبی اور کمال اللہ نے میرے محبوب کو عطا کیا، اسی لیے جلنے والے بھی انہی سے زیادہ پائے جاتے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اس وقت دنیا کے اندر غیر کلمہ والوں کی تعداد زیادہ ہے، اگر وہ ہمارے نبی سے نہ جلتے تو نبی کا کلمہ پڑھ لیتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جلتے ہیں۔ پھر جو نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں ان میں سے کوئی نبی کے علم پر نکتہ چینی کرتا ہے، کوئی نبی کی ذات پر نکتہ چینی کرتا ہے، کوئی نبی کی آل پر نکتہ چینی کرتا ہے، کوئی نبی کے صحابہ پر نکتہ چینی کرتا ہے، کوئی نبی کے نائبین پر نکتہ چینی کرتا ہے، کوئی رسول پاک کے علم غیب پر انگلی اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، کوئی رسول پاک کی حیات مبارکہ کے بارے میں تنقید کرتا ہے۔ یہ کلمہ پڑھنے والے وہ ہیں جو اس طرح کی تنقید کرتے ہیں۔ اگر یہ رسول سے محبت کرتے تو کبھی تنقید نہ کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر کلمہ گو بھی جلتے ہیں، اور کلمہ پڑھنے والے بھی ایسے ہیں کہ جو نبی کا کلمہ پڑھ کر کے نبی سے جلتے ہیں۔ اس سے پتا چلا حسن جس کے اندر جتنا زیادہ ہوتا ہے اس کے جلنے والے اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے، نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟
جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب قدیر نے جو کمال، جو خوبی، جو حسن دے کر کے دنیا میں بھیجا، میں کیا آپ کیا، حضرت سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم نبی کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، اے جبریل کیا تو نے مجھ جیسا کہیں کسی کو دیکھا ہے؟ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ قلبت الارض مشارقها ومغاربها، یا رسول اللہ میں نے زمین اور آسمان کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا، مشرق اور مغرب کو میں نے الٹ پلٹ کر کے دیکھا، لیکن لم ارى افضل من محمد، میں نے محمد سے زیادہ افضل دنیا میں کسی کو نہیں دیکھا۔ اسی لیے امام احمد رضا نے فرمایا، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے ایک نے ایک بنایا، تجھے ایک نے ایک بنایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ پیاری ذات ہے کہ اگر کوئی پتھر مارتا تو میرے مصطفیٰ اس کا جواب پتھر سے نہیں دیتے بلکہ مسکرا کر اسے دعائیں دیا کرتے تھے۔ یہ غلط نظریہ کسی نے قائم کر لیا ہے کہ رسول پاک کے چاہنے والے پتھر برساتے ہیں۔ رسول پاک کے چاہنے والے پتھر نہیں برساتے بلکہ لوگوں میں محبت کے پھول کرتے ہیں۔ کیا آپ نے رسول پاک کی سیرت طیبہ کا یہ باب نہیں پڑھا؟ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ کہیں تشریف فرما تھے، اتفاق سے نماز کا وقت ہو گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک صحابی رسول سے کہ چلو آپ اذان پڑھو، چنانچہ انہوں نے اذان دینی شروع کی۔ اتفاق سے جس جگہ میرے آقا تشریف فرما تھے تھوڑی ہی دور پر کچھ مکے کے کفار کے بچے جن کی عمر 15 سے 20 سال کے درمیان رہی ہوگی، چند نوجوان لڑکے وہاں پہ تماشا کر رہے تھے، اور جب صحابی رسول نے اذان دینی شروع کی تو ان میں سے ایک لڑکا باہر آیا، اور جس طریقے سے صحابی رسول اذان کے کلمات ادا کرتے وہ نقل کرتا مگر مذاق کے طور پر۔ آج بھی بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ قرآن پڑھیں، اگر آپ حدیث پڑھیں، اگر آپ اذان دیں تو بہت سے لوگ نقل کرتے ہیں، اس کی نقل اتارتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک نوجوان لڑکے نے صحابی رسول کی طرح سے اذان دینی شروع کر دی، مذاق اڑانے لگا، اور جس طریقے سے اذان میں وہ صحابی رسول اپنا چہرہ بناتے، ادھر گھماتے ادھر گھماتے، اسی طریقے سے وہ نقل کرتا رہا۔ اور جب آپ اذان دے چکے، نماز ہو گئی، صحابی رسول نے رسول پاک سے آ کر کے عرض کی، یا رسول اللہ وہ فلاں لڑکا، وہ اس کا نام یہ ہے، اس نے ابھی جب میں نے اذان دی تو نقل اتار کر کے یوں مذاق میرا اڑانے لگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں نہیں آتے ہیں، غصہ نہیں فرماتے ہیں، غیظ و غضب میں آپ نہیں جاتے ہیں، بلکہ اسے پیار سے بلاتے ہیں، اور آگے جب وہ آتا ہے میرے آقا اس سے فرماتے ہیں کہ بتاؤ ابھی تم کیا کر رہے تھے؟ کہا میں کچھ نہیں کر رہا تھا، مگر میرے آقا فرماتے ہیں کہ شاید تم اس شخص کی اذان کی نقل اتار رہے تھے۔ اس نے کہا ہاں میں بھی ویسے ہی کہہ رہا تھا جیسے یہ کہہ رہے تھے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ذرا دوبارہ اس کو کہو، جیسے کہہ رہے تھے ویسے پھر کہو۔ کہا نہیں کہوں گا۔ وہ ڈر گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے مارے، میرے اوپر ہاتھ اٹھا دے، اس لیے اس نے کہا میں ایسا نہیں کروں گا۔ ایک مرتبہ کر دیا مگر اب میں نقل نہیں اتاروں گا۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں، تمہیں کچھ کہا نہیں جائے گا، ذرا پھر وہی جملے دہراؤ۔ مگر اس نے کہا مجھے یاد نہیں ہے۔ میرے آقا نے صحابی رسول سے فرمایا کہ تم اسی طریقے سے کہتے جاؤ اور یہ نقل اسی طریقے سے اتارتا جائے۔ چنانچہ اب وہ نوجوان جو اب تک نقل اتار رہا تھا، اب حضور کے سامنے جب صحابی رسول اذان کے کلمات کہہ رہے ہیں تو وہ اپنے طور پر دہراتا جا رہا ہے۔ سارے کلمات اذان جب اس نے کہہ لیا، میرے آقا نے بلایا، فرمایا قریب آ جاؤ۔ اب جب وہ قریب آیا، ابھی مسلمان نہیں تھا، ابھی وہ صاحب ایمان نہیں تھا، ابھی اس کے دل میں ایمان کی دولت نہیں آئی تھی، ایمان کا نور ابھی نہیں جگمگایا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے
قریب بلایا. جب وہ اذان کے کلمات کہہ چکا میرے آقا نے اپنا دست مبارک اس کے سر اور چہرے پر ایسے پھیرا اور پھیرنے کے بعد آپ نے دعا کی. جو ہی آپ نے دعا کی اس کے دل کی دنیا بدل گئی. اب وہ نوجوان جو اب تک اذان مذاق کے طور پر کہہ رہا تھا اس نے کہا اے مسلمانوں کے پیغمبر آپ نے تو میرے دل کی دنیا بدل دی ہے. اب تک میں آپ کو بہت برا سمجھتا تھا لیکن آپ نے جو اپنا دست مبارک میرے سر پر رکھا اور میرے چہرے پر آپ نے پھیرا اس سے میرے دل کی دنیا بدل گئی ہے. اب میں بھی چاہتا ہوں کہ انہی کی طرح میں بھی سچا مسلمان ہو جاؤں. اسی وقت اس نے کلمہ طیبہ پڑھ کر کے مصطفیٰ کی وفاداری کا جام دیا. اللہ 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 اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت مصطفیٰ کانفرنس، جشن دستار بندی. رفیقان محترم، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کی پاکیزہ تعلیم اس کو فلسطین میں پھیلائی اور دعوت و تبلیغ کے ذریعہ اپنے کردار اور عمل کے ذریعہ جو آپ نے اسلام کی سچائی کو لوگوں کے درمیان رکھا اسے آپ رکھیے. یاد رکھیے کبھی پتھر کا جواب آپ پتھر سے دے کر کے کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. میرے مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں محبتوں کے پھول کو تقسیم کیا اسی کا نتیجہ تھا کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. رفیقان ملت اسلامیہ آپ ذرا ماضی کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا اور آپ کو اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ صحابہ کرام نے اسلام کی راہ میں جو مشقتیں برداشت کی ہیں جو انہوں نے مصیبتیں برداشت کی ہیں ہم اس کا 100واں حصہ بھی برداشت نہیں کر رہے ہیں. آج کے حالات میں نہ جانے کتنے لوگ اسلام پر نکتہ چینی کرنے لگے. کلمہ پڑھنے والوں نے اپنے پیر کو ڈگمگا دیا. کلمہ پڑھنے والوں نے دوسرے گروپ پہ اپنے آپ کو شامل کر لیا. مگر صحابہ کی ہسٹری پڑھیے، ان کی تاریخ پڑھیے، ان کا حال یہ تھا کہ وہ ہمیشہ یہی کہتے تھے یا رسول اللہ ہر جفا ہر ستم گوارا ہے اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا. قرآن کریم نے ہم کو ہر حالت میں رہنمائی عطا فرمائی ہے. ہم کن حالات میں کیا کریں ہم کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن نے سب ہمیں عطا کر دیا ہے. اور یاد رکھیے دنیا کے اندر جتنی نعمتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں وہ ساری نعمتیں ایک طرف لیکن دولت ایمان جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے پوری دنیا کے اندر اس نعمت کا کوئی جواب اور مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے. ایمان وہ دولت ہے، ایمان وہ سرمایہ ہے کہ جو سب کو نہیں ملتا. اللہ جس پر خصوصی کرم فرماتا ہے اسی کو یہ نعمت عطا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسی عظیم نعمت عطا کی، قرآن جیسا عظیم کلام عطا کیا، قرآن کریم جیسی عظیم کتاب عطا کی. کیا ہے جو قرآن میں نہیں ہے؟ کن حالات سے ہمیں کس طرح سے نپٹنا ہے اس کا ذکر آپ قرآن میں پڑھیں تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، حوصلہ بلند ہو جائے گا، جرأت و ہمت آپ کے اندر آ جائے گی. بہت سارے لوگ کہتے ہیں اور اس موقع پر میں خلیفہ اعلیٰ حضرت مبلغ اسلام علامہ عبدالعلیم میدھی کی بات کبھی کبھی کہتا ہوں. آج لوگ بہت ساری باتیں کہتے ہیں یہ کرو وہ کرو ایسا کرو تو ترقی کرو گے، ایسا کرو تو کامیاب رہو گے. مبلغ اسلام آپ جانتے ہیں مبلغ اسلام کون تھے؟ ان کے بارے میں معلوم ہے؟ نہیں جانتے. آپ کے بغل میں میرٹھ ہے، میرٹھ کے رہنے والے تقریباً 30 زبانوں میں تقریر فرماتے تھے. ایک دو زبان نہیں 30 زبانوں میں تقریر فرماتے تھے. انگلش ان کی ایسی جیسے کوئی مادری زبان اپنی استعمال کرتا. پوری دنیا کا انہوں نے تبلیغی دورہ فرمایا اور 70,000 غیر مسلموں کو دامن اسلام سے وابستہ کیا. اعلیٰ حضرت کے شاگرد تھے، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے. 52 ملکوں کا ایک سفر میں دورہ فرمایا.
اور جہاں تشریف لے جاتے تنہا جاتے، مگر جب واپس ہوتے تو اس شیر کا مصداق بن کر کے آتے کہ میں تو تنہا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ یوں آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ 70,000 غیر مسلموں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ وہ مبلغ اسلام علامہ عبدالعلی میرٹھی کی ذات ہے۔ ایک مرتبہ تشریف لے گئے آپ افریقہ کے ایک شہر کیپ ٹاؤن میں۔ جب وہاں آپ پہنچے، اتفاق سے ایک بہت بڑا عیسائی جو بہت شاندار لیکچرر تھا، ڈرامہ نویس تھا، جس کا نام جارج برنارڈ شاہ، اسے پتا چلا کہ علامہ عبدالعلی میرٹھی کیپ ٹاؤن شہر میں آئے ہوئے، دین کی تبلیغ کرنے آئے ہیں، اسلام کی دعوت دینے آئے ہیں، خدا کا پیغام لے کر آئے ہیں، قرآن کی پاکیزہ تعلیم پھیلا رہے ہیں۔ علامہ عبدالعلی میرٹھی کے پاس اس نے پیغام بھیجا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ علامہ عبدالعلی میرٹھی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ضرور ملاقات کروں گا۔ چنانچہ ملاقات وقت متعین ہو گیا اور دونوں کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں اس نے کئی ایک سوال کیا۔ اس میں اس نے ایک سوال یہ کیا، مولانا آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے مومنوں کے لیے جنت بنائی ہے اور کافروں کے لیے جہنم اس نے بنائی ہے، کیا یہ آپ تسلیم کرتے ہیں؟ علامہ عبدالعلی میرٹھی نے فرمایا جی ہاں، اللہ نے مومنوں کے لیے جنت بنائی ہے۔ جو ایمان والا ہے وہ دنیا میں کتنا ہی پریشان حال کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ دنیا سے جائے گا، حساب و کتاب ہوگا میدان محشر میں، اس کے حساب و کتاب کا دفتر اس کے سامنے کھولا جائے گا۔ اگر وہ صاحب ایمان ہوگا تو اسے جنت میں رکھا جائے گا، اور اگر وہ کفر کر کے دنیا سے گیا ہوگا تو وہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ علامہ عبدالعلی میرٹھی نے جب یہ فرمایا، وہ کہتا ہے کیا واقعی جنت اور جہنم ہے؟ علامہ میرٹھی نے فرمایا جی ہاں۔ کہا تو آپ مجھے ثبوت دیجئے، مگر یاد رکھیے میں آپ کے قرآن کو نہیں مانتا، میں مسلمان نہیں ہوں، مجھے آپ قرآن کی آیت سنا کر کے جنت کا ثبوت مت دیجئے گا، جہنم کے ثبوت میں میرے سامنے آپ قرآن کی آیت مت پڑھیے گا، آپ مجھے عقلی اعتبار سے سمجھائیے، آج آپ مجھے سائنٹیفک اعتبار سے سمجھائیے کہ جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے، اللہ نے جنت بھی بنائی ہے اور جہنم بھی بنائی ہے۔ آپ مجھے قرآن اور حدیث نہ سنائیے گا۔ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، بے پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، کالج میں پڑھنے والے طلبہ بھی ہوں گے، اسٹوڈنٹ بھی ہوں گے۔ اگر آپ سے آج کوئی غیر مسلم یہ پوچھ لے کہ آپ کہتے ہو کہ تم ہمیں جتنی چاہو سزائیں دو لیکن ہم صاحب ایمان ہیں، ہم جنت میں رہیں گے، تم جہنم میں جاؤ گے، اگر تم نے کلمہ نہیں پڑھا، اگر تم مومن ہو کر کے دنیا سے نہیں گئے تو تمہیں جہنم میں چلنا ہے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھ لے جنت اور جہنم موجود ہیں، اس کا کیا پروف آپ کے پاس ہے؟ کیسے آپ ثابت کرو گے کہ یہ جنت ہے اور یہ جہنم ہے؟ اللہ نے جنت بھی بنائی ہے اور جہنم بھی اس نے بنایا۔ اگر آپ سے پوچھے تو آپ کیا جواب دیں؟ رفیقان محترم، آپ ان اداروں کی اہمیت سمجھیے، آپ ان مدرسوں کی اہمیت کو سمجھیے۔ علامہ عبدالعلی میرٹھی نور اللہ مرقدہ، جن سے جارج برنارڈ شاہ نے سوال کیا اور کہا کہ جنت اور جہنم اگر ہے تو آپ اس کا پروف کیجئے، اسے ثبوت سے آپ ثابت کیجئے، دلیل دیجئے، مگر قرآن اور حدیث سے دلیل میں نہیں مانگتا، آپ مجھے سائنٹیفک اعتبار سے سمجھائیے۔ علامہ عبدالعلی میرٹھی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کی گفتگو کو سننے کے بعد فرمایا کہ میں آپ سے چند باتیں پوچھوں گا، کیا آپ اس کا جواب دینا گوارا کریں گے؟ جارج برنارڈ شاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ علامہ عبدالعلی میرٹھی نے پوچھا، سید السادات گلے گلزار بلگرام کی جلوہ گری ہوگی ماشاءاللہ، جو ہم سب کا پیر خانہ بلکہ دادا پیر خانہ ہے، جی ماشاءاللہ، اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد ماشاءاللہ، مارہرہ مقدسہ اور مارہرہ مقدسہ کے پیر و مرشد بلگرام شریف، اس خانقاہ کے صاحب سجادہ کی آمد ہے۔ حضرت کا کرم ہے کہ حضرت نے سفر کی صعوبت برداشت فرمائی اور آپ کے درمیان جلوہ گر ہوئی۔ آپ حضرات قابل مبارکباد ہیں کہ ایسی عظیم شان خانقاہ کی
صاحب سجادہ سے فیض و برکات لینے کے لیے آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت کے رخ انور کی زیارت کیجئے اور میری گفتگو جلدی سے 2 چند منٹ اور سماعت کر لیجئے۔ جاج برناشا نے پوچھا، مولانا آپ کہتے ہیں مومن جنت میں جائے گا اور کافر جہنم میں جائے گا، یہ جنت و جہنم اگر ہے تو آپ ہمیں سمجھائیے کیسے ہے؟ علامہ عبدالعلیم میرٹھی نے بڑی سنجیدگی سے فرمایا، بتائیے ہر چیز کی ایک انتہا ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے 2-4 چیزیں مثال میں پیش فرمائی کہ ایک انسان پیدا ہوتا ہے، اس کی ایک دن موت ہو جاتی ہے، گویا اس کی عمر کی ایک انتہا ہے، اس کی زندگی کی ایک انتہا ہے۔ اس طریقے سے چند چیزیں علامہ میرٹھی نے اس کے سامنے پیش فرمائی اور اس کے بعد فرماتے ہیں علامہ عبدالعلیم میرٹھی، یہ بتائیے انسان کو خوشی عارض ہوتی ہے کہ نہیں عارض ہوتی ہے؟ انسان خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کہا یہ تو عام سی بات ہے، بے شک انسان خوش ہوتا ہے۔ علامہ میرٹھی نے فرمایا کہ کیا کبھی انسان رنجیدہ بھی ہوتا ہے؟ جاج برناشا نے کہا ہاں، انسان کے اوپر غم بھی طاری ہوتا ہے، انسان کبھی خوشی میں رہتا ہے کبھی غم میں رہتا ہے، یہ تو انسان کے اوپر حالت آتی ہی رہتی ہے۔ علامہ میرٹھی نے اس سے فرمایا کہ جب خوشی انسان کو آتی ہے یا غم انسان کو آتا ہے تو جب ہر چیز کی انتہا اور اینڈ ہے تو یہ بتائیے مجھے کہ خوشی کی انتہا کیا ہے اور رنج کی انتہا کیا ہے، غم کی انتہا کیا ہے اور خوشی کی انتہا کیا ہے؟ اس نے کہا اسے تو آپ بتائیں گے۔ علامہ عبدالعلیم میرٹھی نے فرمایا کہ خوشی کی انتہا کا نام جنت ہے اور غم کی انتہا کا نام جہنم ہے۔ اے مسلمانوں، تم اگر یہاں رنج میں ہو تو اس رنج کو رنج مت سمجھو، جو خوشی کی انتہا ہے رب قدیر نے وہ مقام آپ کے لیے بنایا۔ واہ سبحان اللہ۔ علامہ عبدالعلیم میرٹھی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ایسا کرو تو ترقی کرو گے، آگے بڑھو تو ترقی کرو گے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں فرعون کہاں چلا گیا؟ نمرود کہاں چلا گیا؟ شداد کہاں چلا گیا؟ حامان کہاں چلا گیا؟ قارون کہاں چلا گیا؟ ابو جہل کہاں چلا گیا؟ ہندوستانیوں کا نام لیتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ان کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے، اس لیے بہت سوچ سمجھ کر کے بول رہا ہوں۔ اور وہ لوگ ہیں کہ جن کے وارث اس وقت شاید نہیں پائے جاتے ہیں، اس لیے شاید کوئی کچھ نہ کہے۔ بتائیے یہ کہاں چلے گئے؟ سب اسی مٹی میں مل گئے اور کسی کا وجود باقی نہیں ہے، کسی کا نشان بھی باقی نہیں ہے۔ علامہ عبدالعلیم میرٹھی فرماتے ہیں لوگ کہتے آگے بڑھو ترقی کرو گے، بلندی پا جاؤ گے، میں کہتا ہوں، علامہ میرٹھی فرماتے ہیں میں کہتا ہوں پیچھے چلو، پیچھے چلو، پیچھے چلو، 1400 سال پیچھے چلے جاؤ اور مصطفیٰ کے صحابہ کا کردار اپنا لو تو تم بھی کہو گے کہ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔ لہذا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مصیبتیں دور ہو جائیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں مشکلات دور ہو جائیں، خدا کی قسم اسی نسخے پر عمل کیجئے جس نسخے پر صحابہ نے عمل کر کے قیصر و کسریٰ کو اپنے قدموں کے تلے رکھا۔ اور وہ چیز کیا ہے؟ زبانی جمع خرچ سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ جب آج سے 3 سال پہلے ہندوستان کے ایک کونے سے آواز اٹھی فلاں فلاں قانون نافذ کیا جائے گا، ناموں کی سپیلنگ دیکھی جائے گی، اے اور ای میں فرق ہوا تو ان کو بھی فلاں جگہ بھیج دیا جائے گا، میں خود بہت پریشان، کئی روز تک میں نیند میں نہیں جا سکا، بہت گھبراہٹ ہوئی۔ تو میں نے شہزادے صدر شریعہ، یادگار اسلاف، پاسبان مسلک اعلیٰ شہزادے صدر شریعہ، محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ دامت برکاتہ عالیہ کے پاس میں نے کہا حضور بہت بے چینی۔ کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا جب سے یہ حالات چل رہے خبریں سن سن کر کے میں بہت پریشان ہوں کہ ہماری قوم کا ہوگا کیا۔ حضرت نے میری ساری گفتگو سنی اور فرمایا مولانا میری اسپیلنگ، میرے نام کی اسپیلنگ میں خود گڑبڑی ہے،
ضیاء المصطفیٰ میں اسپیلنگ ایک جگہ کچھ اور ہے، ایک جگہ کچھ اور ہے۔ میں خود اپنے معاملے میں بھی پریشان ہوں، لیکن امت کی فکر اور بھی زیادہ دامنگیر ہے۔ جس طرح سے آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے، کئی رات ہو گئے ہیں مسلسل میں رات میں جب یہ بات سوچ لیتا ہوں تو پوری رات سوچنے میں چلی جاتی ہے۔ مجھے خود نہیں نیند آ رہی ہے کہ ہوگا کیا اپنی قوم کا۔ یہ سارا کچھ کہنے کے بعد حضور محدث کبیر فرماتے ہیں، مولانا آپ تو یہ رو رہے ہیں اور قوم کا غم ظاہر کر رہے ہیں، مگر یہ تو بتائیے کہ کیا قوم میں بھی کوئی چینجنگ آئی ہے؟ کیا ان کے اندر بھی کوئی تبدیلی آئی ہے؟ کیا ان کے اندر بھی کچھ بدلاؤ آیا ہے؟ میں نے کہا حضور میں تو نہیں سمجھ رہا ہوں۔ فرمایا میرا بچپنا تھا، اور جانتے ہیں اس وقت ان کی عمر کتنی ہے؟ 92 سال۔ علماء اہل سنت میں، جماعت اہل سنت میں اس وقت شاید بر صغیر میں کوئی عالم ان کی عمر کا ہو۔ 92 سال ان کی عمر ہے، مگر آج بھی وہ گھنٹوں کھڑے ہو کر کے خطاب فرماتے ہیں۔ اللہ نے وہ قوت روحانیہ ان کو عطا فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں مولانا جب میرا بچپنا تھا حالات ایسے آتے، مسجدیں بھر جاتی، گھروں میں قرآن کی تلاوت شروع ہو جاتی، عورتیں رو رو کر کے رب کی بارگاہ میں اپنا آنچل پھیلا کر کے دعائیں کرتی تھی۔ کیا آج وہ کچھ ہو رہا ہے؟ اگر ایک صف مسجد میں ہوتی تھی تو ان حالات میں بھی ایک ہی صف مسجد میں ہے۔ اگر گھر میں ٹی وی دیکھا جاتا تھا تو آج بھی ٹی وی ہی دیکھ رہے ہیں۔ قرآن کی تلاوت ان سے نہیں ہو رہی ہے، یہ توبہ اور استغفار نہیں کر رہے ہیں، یہ اپنی حالت نہیں بدل رہے ہیں، یہ قرآن پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدل